اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جی میں تو نہ عائشہ صاحب، عائشہ ٹائم کی تو ساڑھے ترے پونے چار، ٹھیک ہے صحیح جی نیچے معمولی جی تھوڑا جلدی کر لو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آپ کی جامع مسجد غوثیہ لیڈز میں شہید کربلا، دافع کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، نور عین مرتضیٰ، راحت جان سیدہ زہرا، امام علی مقام سیدنا و مولانا ابو عبداللہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنا، آپ کی یاد میں جلسہ شہدائے کربلا منعقد ہے، اور اس مبارک محفل میں بہت سی ذی علم شخصیات، اہل سنت و جماعت، قابل قدر شخصیات، حضرت علامہ مولانا پروفیسر فتح محمد صاحب، حضرت علامہ قاری عبدالقیوم صاحب، الفت نوشاہی، حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب، حضرت محترم جناب الحاج محمد یونس اویسی صاحب، آپ کے خطیب و امام انتہائی قابل قدر مہربان جناب علامہ مولانا عالم دین صاحب، منتظمین جلسہ حضرت صاحبزادہ پیر سید کوثر شاہ صاحب نوشاہی، محترم حاجی مہربان صاحب، اور یہاں کے تمام منتظمین مجلس اور اس مسجد شریف کے نمازی حضرات، لائق صد تبریک ہیں جنہوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا۔ اور آپ ہر ماہ 11ویں شریف کی محفل مبارکہ کا انعقاد کرتے ہیں، مگر آج کی محفل جو ہے یہ اگرچہ نام ان کا پیر صاحب نے کوثر شاہ صاحب نے لیا، لیکن آج کی محفل امام علی مقام کی محفل ہے، اس لیے کہ حضور غوث پاک کوئی تقریباً 11 واسطوں سے
حضرت امام حسن کی اولاد ہیں اور امام حسین کے وہ نواسے ہیں۔ امام حسین عالی مقام جو ہیں حضرت غوث پاک کی والدہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں، آپ کے والد امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو آج غوث پاک کا ہم ذکر نہیں کریں گے، کیوں کہ جب باپ کا ذکر آتا ہے تو بیٹے کا خود ہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ غوث پاک تو جز ہیں ان کی آج جن کی محفل ہو رہی، اس لیے آپ کو اس سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی ہستیاں کامل ہیں جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں تفصیل سے کوئی بات آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، لیکن ضروری باتیں ضرور آپ سے کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اتنے شرف حاصل ہیں اور اتنی عزتیں، اتنے مرتبے، اتنے مقامات حاصل ہیں کہ جن کی گنتی ہم نہیں کر سکتے۔ اس امت میں بلکہ سب امتوں میں جب سے انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے، عالم بشریت پیدا ہوا، اور ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عالم بشریت کی آخری فرد تک بحیثیت خاندان کوئی بھی خاندان اتنا معظم نہیں جتنا امام حسین کا خاندان معظم ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو نجابت، جو شرافت اور جو اعلیٰ خوبیاں انسانی اس خاندان کو حاصل ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ مستشرقین نے، غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا کہ انسانی زندگی میں جو اعلیٰ اوصاف ہو سکتے ہیں وہ اس خاندان میں موجود ہیں جس خاندان میں اللہ نے اپنے رسول کو پیدا فرمایا۔ اور محترم حضرات، اس پہ غور فرمائیں کہ اگرچہ وہ لوگ بحیثیت قبیلہ یا قوم سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی ڈیوٹیوں کی اور ان کی طبیعتوں کی قرآن میں تعریف فرمائی، اس کا ذکر کیا۔ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، اس میں کوئی پابندی نہیں، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو اس دروازے کی یہ خرابی ہے، جتنی دفعہ مہمان آئے آپ اتنی دفعہ جو ہے نا توجہ آپ کی بڑھ جاتی ہے تقریر سے۔ تو تقریر کرنے والا آدمی اس سے بڑا چڑ جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی چہرہ پھیر کے بار بار اس طرح دیکھتا ہے، اس سے بڑا تکلف ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ 5 منٹ کے لیے یہاں کھڑے ہوں پھر آپ کو اس بات کا احساس ہو سکتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو، اتنی دیر ذرا آپ متوجہ رہیں گے۔ گرامی قدر حضرات، تعریف ان کی فرمائی گئی بحیثیت قوم، اور ان کی ڈیوٹیاں بھی بڑی اونچی ہیں۔ دیکھو، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ اللہ کے گھر کے کنجی بردار ہیں صدیوں سے، متولی ہیں یہ۔ دیکھو، آپ مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں نا، تو کمیونٹی پوری میں آپ کی ایک امتیازی شان ہے نا کہ چابی آپ کے پاس ہے، کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے، جہاں بھی ہو، لیڈز میں بھی ہو تو بندے کا ایک الگ سے مقام ہے، یہ جی مسجد کے متولی۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ تعارف کہ یہ مسجد کے صدر ہیں، جی یہ صدر ہیں، یہ متولی ہیں، یہ انتظامیہ ہیں، ان کے پاس چابی ہے، تو بجا طور پر مسلمانوں میں واقعی اس کا امتیاز ہونا چاہیے جو اللہ کے گھر کا متولی ہے۔ لیکن یہ قریش کون ہیں، بنو ہاشم کون ہیں، جو صدیوں سے اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ میں ایک جملہ قابل توجہ کہہ رہا ہوں، اس پر توجہ فرمائیے۔ ان کے ساتھ خدا کے گھر کی کوئی خاص کہانی ہے، لوگوں کو بھی ان سے خاص چڑ ہے، لیکن اللہ کو بھی ان سے کوئی خاص پیار ہے۔ اب اس بات کی یہ خطابت نہ سمجھیے، خطابت کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، بس بات کرنی ہے مجبوری سے۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں
کہ دیکھو اگر آپ، یہ مسجد شریف ہے آپ کی، اس کے متولی کے لیے، صدر کے لیے اسی محلے میں کوئی مسلمان موجود ہے، آپ اس کو صدر بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسی محلے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس مسجد شریف کے انتظامات کو سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس پورے ملک سے بندہ نہ ملے، پورے ملک سے بندہ نہ ملے کہ جس کو کعبے کا کفیل یا کعبے کا وکیل یا چابی بردار صاحب المفتاح بنا دیا جائے، نہیں ملتا، تو پھر میں آپ کو تقریر کیا سناؤں؟ یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ اب گھر رب کا اور اس کی تولیت رب جسے سپرد کرے، اور اس کے لیے اس پورے خطے سے بھی بندہ نہ ملے، پورے ملک سے بندہ نہ ملے، دوسرے ملک سے رب ایک نسل کو بلائے کہ آؤ، میرا گھر آباد نہیں ہوتا اگر تم یہاں نہ آؤ۔ لیڈ والو، مرضی آپ نے کرنی ہے لیکن زور سے کہو سبحان اللہ۔ محرم شریف میں ایک فقیر سید کی بات مان لینا کوئی نہیں، ایک صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے، غصہ نہیں کرنا، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں تو سبحان اللہ ہی کہلوا رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ بات قابل توجہ ہے اگر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ جی، حجاز مقدس ہے، یہاں بندے رہتے ہیں، بنو جرم ہے، یہاں لوگ موجود ہیں، بندے ہیں، ٹھیک ٹھاک بندے ہیں بھائی، اس سے پہلے بھی لوگ ہیں یہاں۔ کعبہ بڑا پرانا ہے، آپ جاتے اول بیت وضع للناس، یہ تو اس روئے زمین پر پہلا گھر ہے، قرآن کہتا ہے 4تھا پارہ اٹھا کے دیکھو، اس روئے زمین پر پہلا بلبلہ اور پہلا نقطہ جو پانی پر جمع آ کے اسی نقطے پر کعبہ بنا ہے، پہلا پوائنٹ ہے اس پوری روئے زمین پر، جہاں پانی جم گیا پانی اور اس شکل بنی زمین کی، اس پہلا پوائنٹ جو ہے اسی پر کعبہ بنا ہے۔ اول کی یہی تعریف مفسرین نے فرمائی ہے۔ کعبہ بڑا پرانا ہے، کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی نشت ثانیہ کی ہے، کعبہ بڑا پرانا ہے جی، کعبہ پہلا گھر ہے کعبہ۔ اب اس کعبہ کے ارد گرد آبادیاں بھی گزری ہیں، صدیوں کی تاریخ ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے، مگر کعبے پہ جب بھی موڑ آیا کعبے بے آباد ہو گیا، وادی خیر سی زرع تھی، آبادی کے نام و نشان مٹ گئے، گھر رب کا بسانے کے لیے ضرورت پڑے تو چابی پکڑنے کی اہلیت سب میں نہیں، فرمایا کدھر ہے آل ابراہیم؟ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ زیادہ تنقید بھی نہیں کر سکتا، اتنی بات ہی کہوں گا کہ ارے ان سے تمہارا چھٹکارا کیسے ہوگا، اور تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اور جن کی رب کو ضرورت ہے تمہیں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں آئی؟ دوسرا ملک ہے، علاقہ دوسرا ہے، ادھر بندے نہیں ہیں کیا؟ یہ ملک نہیں ہے؟ یہاں بندے نہیں ہیں؟ بندے ہیں، بندہ لاؤ، کدھر سے؟ فرمایا میرے گھر کے لیے ابراہیم ہونا چاہیے۔ ادھر بھی ان کی تو بڑی مصروفیت ہے، ادھر بھی مصروفیت ہے، فرمایا مصروفیت ہے تو ہمارے علاقوں میں پنجاب میں کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی سید ہونا چاہیے، گاؤں میں کوئی سید ہو، تو کہتے جی سید، بڑا سید تو کوئی فارغ نہیں، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہ شاہ جی کوئی بچے ہی اپنا چڑھ جاؤ، ہم نے ایک نشانی رکھ لی ہے، گاؤں میں کوئی آل رسول ہے، سید ہے، کوئی بلاؤ سے مصیبت میں محفوظ رہے گا۔ یہ عقیدے ہیں ہمارے لوگوں کے کہ سید کا بچہ بھی گاؤں میں ہوگا نا تو آفتوں سے بندہ بچا رہے گا، اور یہ عقیدہ یوں ہی نہیں بنا لیے۔ وہابیہ کو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ لوگوں نے کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے بنایا، نہ، یہ حدیث رسول ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء وآل بیتی امان لأہل الارض، اے لوگو ستارے آسمان کے لیے امان ہیں کہ موجود ہیں تو آسمان پہ آفت نہیں آتی، اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے کہ جہاں موجود ہوں گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور عذاب سے بچے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، حضرت قبلہ پیر صاحب۔ یہ حدیث پاک الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں حضرت علامہ قاضی ایاس اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے بسند صحیح کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت زمین اور زمین والوں کے لیے امان ہے۔
اور یہ عقیدہ تھا لوگوں کا اور ہے الحمدللہ. بڑا زور مارا ہے لوگوں نے اس پر. حضرت ابراہیم ہونے چاہیے, ہمارا نہیں. آپ ادھر بھی جانا پڑے گا, خاندان ہے ادھر حضرت سارہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلسطین بھی ہے, مصر بھی ہے, شام بھی ہے, فرمایا سب ہے, لیکن گھر میرا بھی نہیں بستا تیرے بغیر, تو چاہیے ہمیں, یہاں ادھر لا. کہا پھر ادھر رہوں ادھر رہوں, بیویاں 2 ہیں میری. فرمایا ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو ادھر میرا گھر آباد کرنے کے لیے ادھر رکھ, اسحاق کو ادھر کعبہ اقصی آباد کرنے کے لیے مسجد اقصی. یہ حکمت ہے, ایک مقام کا واقعہ نہیں, لیکن اس پوری جو ایک تصویر ہے اس کو مکمل ایک نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک بچہ ادھر رکھ کہ اقصی بھی آباد نہیں ہوتی تیری اولاد کے بغیر, اور مسجد حرام مکہ بھی آباد نہیں ہوتی تیری اولاد کے بغیر. اس پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں, میری نسل کے کہلائیں گے, میرے کلیگ کے مولوی ہیں, چڑھتی کیا ہے کیا آپ بریلویوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے, ہر وقت خاندانوں کی بات کرتے ہو, آل ہے اس کی بات کرتے ہو. تو میں نے کہا بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں نا, تو اللہ کو بھی ابراہیم کے بنا کچھ نظر نہیں آیا. مسجد اقصی آباد کرنی ہے, ایک بیٹا ادھر چاہیے, مسجد حرام آباد کرنی ہے, ایک بیٹا ادھر چاہیے. تو میں کہتا ہوں اللہ جل شانہ کی نگاہ انتخاب میں اور کوئی نہیں, اور بندہ ہی کوئی نہیں دنیا میں, بندہ ہی کوئی نہیں. گھر 2 ہے, ایک مسجد اقصی ایک مسجد حرام, اور دونوں میں آل ابراہیم. ایک اور فرمایا اب جب رب کی نگاہ رحمت نہ ٹکتی ہو اس خاندان کے بنا کسی پر, تو امت محمدیہ کی نگاہیں بھی نہیں ٹکتی آل رسول اور آل ابراہیم کے بغیر کسی پر. اور تم سمجھتے ہو یہ جہالت ہے, میں کہتا ہوں یہ تو رب کی بات ہے. جہالت کس طرح ہے؟ حالانکہ بڑی مشکل, حالات مشکل تھے, بچہ چھوٹا تھا, عورت ہاجرہ بی بی ہیں, اکیلی کیسے رہیں گی یہاں, لیکن کچھ بھی نہیں دیکھا, نہ کوئی دکان, نہ کوئی غلہ, نہ کوئی پانی, کوئی شے نہیں, بس چھوڑو, اور چھوڑ گئے وہیں بٹھا دیا ایسی زمین پر. قرآن نے نقشہ کھینچا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام, وادی غیر ذی زرع پر چھوڑا, رب کے حوالے کیا, اور پھر اپنی صلاحیت پر اعتماد نہیں. انک تعلم ما نخفی وما نعلن, تیری نگاہ رحمت ہے کہ مجھ پہ پڑ گئی, ورنہ تو جانتا ہے میرا ظاہر بھی میرا باطن بھی میرے پاس کیا ہے, یہ تو سارا تیرا ہی فضل ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ کہ اس پہ صلاحیت پہ ناز نہیں کرتے. انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدللہ الذی, اب دیکھو تعریف, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یا اللہ تیری تعریف ہے, تو نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے, اسماعیل بھی عطا فرمائے, اسحاق بھی عطا فرمائے, اور اب تیرے گھر آباد کرنے کے لیے بیٹے میرے گھر تیرے آباد کریں. بیٹے باپ کا گھر آباد کرتے ہیں نا, فرمایا اس خاندان میں درود تب پڑھوایا اللہ نے, اب بھی پڑھتے اللہم بارک علی محمد, اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ زمانہ گزر گیا, ابھی تک نماز ہماری اور آل ابراہیم. فرمایا بات خاص ہے, اور پتر ابراہیم دے تے گھر ابراہیم دا نہیں, گھر میرا آباد کرن گے. سبحان اللہ. آپ کی اس مسئلے کے مطابق نہیں رہی, اور جو بزرگ ہیں میرا ان سے سوال نہیں, لیکن نوجوانوں کو میں خاموش نہیں رہنے دوں گا, زور سے کہو سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں یہ آل کیا ہوتی ہے, کوئی رائل فیملی ہے, یہ کیا ہے, دین میں تم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے, یہ خارجی ہیں سارے بابیہ. ہم سے پوچھتے ہیں یہ تم شیعہ ہو, بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہو, کیا کرتے ہو, سب خاندان برابر ہیں, کوئی کسی کی بات نہیں.
کوئی خاندان نہیں اسلام کے اندر، یہ بدعتی لوگوں نے بنایا، بدعتی، یہ شیعوں کا مسلک ہو گیا ہے، اور تم بریلوی بھی ان کے پیچھے چلتے ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مولوی جی، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہاں دوائیاں تو مفت ملتی ہیں، وہ لے لیجئے، لیکن مسئلے کو چیلنج نہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے آپ تشہد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، کہا پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا پڑھو، کیا پڑھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں بات علم کی کروں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مولوی چیلنج کر سکتا ہے کہ درود شریف کا ثبوت نہیں ہے؟ جب پوچھو درود شریف کیا کہتے ہیں، افضل یہ ہے، اور دوسرے سے بچنے کے لیے کہتے ہیں افضل یہ ہے، حالانکہ یہ افضل نہیں ہے۔ افضل درود شریف وہی ہے جس میں صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ جس میں صرف صلاۃ ہو وہ ناقص ہے درود شریف، کیونکہ صلو علیہ وسلموا کا حکم ہے، اور صرف صلاۃ والے درود کو تم کامل کس طرح کہتے ہو؟ کسی استاد سے نہیں پڑھے ہو؟ کہاں پڑھے ہو تم؟ اللہم صلی علی محمد والے پورے درود میں سلام کا کوئی لفظ ہے؟ تو حکم صرف صلاۃ کا تو نہیں ہے، سلام کا بھی ہے۔ جس درود میں یہ دونوں موجود نہ ہوں، یہ نماز والا تب کامل بنتا ہے جب لفظ سلام بھی پہلے پڑھا گیا ہو۔ نماز میں تب کامل ہے کہ پہلے السلام علیکہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے۔ جب تم صرف اللہم صلی کو الگ کر کے پڑھو تو تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو یہ کامل ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں کامل نہیں ہے۔ کامل تب ہوگا جب صلو سلموا دونوں آئیں گے۔ جب سلام کا لفظ نہ آئے تو کامل کس طرح ہو؟ کامل تبھی ہوگا جب صلاۃ سلام دونوں جمع ہوں۔ نماز میں کامل تب ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ سن، جب اس کو افضل کہتے ہو تو میں پوچھتا ہوں، اور نماز رب دی، نبی کا نام تو آ جائے، آل نبی کا کیوں آیا؟ لیڈز والا سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ ایک ضد کرتا ہے یار سید آپ سے، اتنی بات بھی اس کی پوری نہیں کرتے، کمال ہو گئی۔ امت محمدیہ میں پوچھتا ہوں کہ آل اگر شے کوئی نہیں ہوتی تمہاری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز رب کی، چلو نبی تو نبی ہے، رسول رسول ہیں، ان کا تو نام آ جائے، یہ آل کا کیوں آیا؟ کیونکہ آل کا نام آئے تمہیں تو گولی پڑتی ہے، 303 چلتی ہے تمہارے سینے پہ۔ میں پوچھتا ہوں نماز رب کی، پھر آل کا کیا مطلب؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی یوں ہی ایک اکیلے کو پکڑ کر بلند نہیں کیا جاتا۔ نبی بلند ہو، اس کی ماں بلند نہ ہو تو نبی پر تان آئے کہ ہاں تو تو نبی ہے، بڑے معجزے دکھاتا ہے، تیری ماں دیکھی ہے، وہ تو عام سی ہے، کوئی شے نہیں ہے، اس میں تو یہ نقص ہے۔ فرمائے ایک اکیلا نبی پکڑ کے میں کس طرح بلند کروں؟ نبی کو بلند کروں تو اس کی ماں کو بھی بلند کروں، نبی کو بلند کروں اس کے باپ کو بھی بلند کروں، نبی کو بلند کروں اس کے خاندان کو بھی بلند کروں، نبی کو بلند کروں اس کی اصل کو بھی بلند کروں، ارے نبی کو بلند کروں اس کی فرع کو بھی بلند کروں، نبی کو بلند کروں اس کے باپ دادا بھی بلند ہوں گے، نبی کو بلند کروں اس کے بیٹے اور اس کے پوتے اور نواسے بھی بلند کیے جائیں۔ شہیدان کرب و بلا، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایک اکیلا نبی کس طرح بلند ہوگا؟ نبی کی ماں اگر تان کے قابل ہو تو کیسے سیرت بیان ہوگی نبی کی کہ ماشاءاللہ بڑے اونچے، بڑے بزرگ، بڑے خوبصورت، بڑے بلند، بڑے علم والے، بڑے عمل والے، بڑی سیرت والے، بس ذرا سا ماں پوری ٹھیک نہیں تھی، یہ کس طرح بیان ہوگا؟ نبی بلند ہوگا؟ کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا اس سے۔ آپ کے خاندان میں جو بات غلط ہوگی تو لوگ اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو ایک اکیلے نبی کو کس طرح اللہ تعالیٰ بلند کر دے جبکہ پیدا ماں باپ سے کرے ان کو، تو خاندان کو کچھ بھی نہ کرے؟ سن لو، قرآن میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں سے میں نے ان کو بلند کر دیا ہے۔
یہ قرآن پاک ہے بھائی. کوئی بدتیوں والی کوئی ہم الزام اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم بدتی ہیں نہیں, زیادتی ہے. اور اگر آپ نے بھی پرے پرے کھڑے ہو کے کہیں سنا ہے کہ بریلوی بدتی ہوتے ہیں تو پھر آپ کا کبھی پنجہ نہیں لڑا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہاتھ جوڑی نہیں ہوئی پتر تیری کہ بریلوی شے کیا ہوتے ہیں. تو نے ایسے پرے پرے ہی صرف باتیں سن رکھی ہیں. چیلنج ہے میرا اس بات پر کہ نبیوں کی برابری کرنے والے مومن بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے جو اعلان کرتے ہیں کلن فضلنا علی العالمین. سارے جہان اور ساری مخلوق ہے فی العالمین, اور نبی ہیں علی العالمین. سارے ہم جہانوں کے اندر ہیں, نبی جہانوں سے اوپر ہیں. جسے فی اور اللہ کا مطلب بھی سمجھ نہ آئے, فی اور اللہ کا مطلب بھی نہ سمجھ آئے, وہ کیا حق رکھتا ہے قرآن جاننے کا دعویٰ کرنے کا بھائی؟ وہ علی العالمین ہیں, ہم فی العالمین ہیں. ہم جہانوں کے اندر ہیں, وہ جہانوں سے اوپر ہیں. ان کو فضلنا علی العالمین, سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائے, جہانوں میں نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کلن فضلنا فی العالمین کہ جہانوں میں ہم نے فضیلت دی, نہ کلن فضلنا علی العالمین. جہان والے بھی ان کے قدموں کے نیچے ہیں, سارے جہان بھی ان کے قدموں کے نیچے ہیں. کیونکہ کلام اس طرح ہونا تھا, اگر جہان کے اندر رہتے ہوئے صرف جہان والوں سے وہ بلند ہوتے تو کلام اس طرح ہوتا عربی کا کلن فضلنا فی العالمین. ہم نے جہانوں کے اندر ان کو فضیلت دی, لیکن کلام فی العالمین نہیں, فضلنا علی العالمین. ہم نے ان کو جہان والوں پر بھی جہانوں پر بھی فضیلت عطا فرما دی ہے. اب کہنا پڑے گا 18,000 عالم میں جو بے مثل و بے مثال ہستی ہے وہ سر نبوت اور علت العلل اور حقیقت الحقائق اور سبب الاسباب اور ساری کائنات کی کنہ وجود باجود ہے محمد الرسول اللہ کا, جن کے تصدق سے رب نے ابراہیم کو بھی خلیل بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. لیکن آج بات آپ کی نسبت سے ضرور ہوگی, لیکن موضوع آپ کی ذات نہیں ہے. آج پوچھا یا رسول اللہ یہ شان ہے, سارے جہانوں پر فضیلت ہے, آگے ہم کہتے ہیں امام علی مقام. ادھر سے آواز آئی اہل حدیثوں سے, انہوں نے کہا یہ تم سے شیعہ کی طرح امام کہتے ہو ان کو, اور وہ ایسے برے ہیں کہ وہ امام حسین کو امام حسین بھی نہیں کہتے, حضرت حسین کہیں گے. میں نے کتنے مولویوں کی کتابیں ان کی پڑھی, وہ امام حسین پاک کو امام حسین بھی نہیں کہتے. اپنے مولوی جو نماز پڑھائے ان کو بھی امام کہتے ہیں, چاہے 20 صورتوں سے زیادہ بھی نہ ان کو آئے کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں. ابن تیمیہ جیسے مولوی کو بھی, گھنٹے کو بھی وہ امام کہتے ہیں. مودودی کی سب کتابوں میں ابن تیمیہ کو امام ابن تیمیہ لکھا ہوا ہے. وہ گنڈا تھا وہ جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جو روزہ نبوی کی نیت سے سفر کرے اس کا سفر حرام ہے. اس بکواس کرنے والے آدمی کو بھی مودودی تک بھی امام ابن تیمیہ لکھتے, امام ابن تیمیہ. میں نے کہا ذلیلو, تم امامت کا کیا معیار رکھتے ہو؟ اسے امام نہیں بناتے ہو اور اسے امام نہیں مانتے ہو کہ جو اماموں کی اولاد ہے, جو خود امام ہے, جو سید الشہداء ہے, جو کلمے کی آبرو ہے, جو دین کا بانی ہے اور دین کا علم بردار ہے, جس نے 72 تن ذبح کرا کے صبر و رضا کا بلند مینار کائنات کے سامنے قائم فرما دیا, وہ تمہارا امام نہیں ہے تو ابن تیمیہ تمہارا امام ہے. ابن تیمیہ امام ہے, ابن تیمیہ امام ہے. میں نے کہا ابن تیمیہ پر درود پڑھتے ہو؟ ابن تیمیہ پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں, شرم آنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں آل رسول کریم ہمارے امام ہیں, آل رسول کریم ہمارے امام ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں شاہ جی صرف اپنی رائے سے. میں نے کہا نہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جب کنٹیکٹ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, عاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, آپ کہیں گے یہ خاندان کی کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ خاندان, لوگ کہتے ہیں نا فلانے تو ٹھیکیدار ہے اس گل دا, ساڑھے پنجاب جو کہندے نا تو کوئی ٹھیکیدار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آل ابراہیم میرے دین کی ٹھیکیدار ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو, میں اپنی طرف سے نہیں, عاہدنا الی ابراہیم, میرا ابراہیم سے ٹھیکہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا,
وسیقہ ہو گیا، عربی میں جس کو کہتے ہیں معاہدہ، وسیقہ، معاہدہ، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. اور میں صدقے جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کا نام نہیں لیا، اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا. معلوم ہوا جو دین ہمیں دیا ہے اس میں دو شاخیں جو چلی ہیں، بڑی چھوٹی شاخ اسحاق علیہ السلام کی، ان کو بھی ٹھیکیدار نہیں بنایا. ہمارے دین کے لیے ٹھیکہ جو دیا ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ چلا ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نہیں فرمایا، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. تمہارا ٹھیکہ ہو گیا جی. عہدنا کے لفظ کا معنی ٹھیکہ ہے، وسیقہ. اور انگریزی میں آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کنٹریکٹ، معاہدہ. لو جی یہ لفظ ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اجارہ داری بنائی ہے ان کی. ہاں ہے نا. کس خاندان کے ساتھ اللہ کا ٹھیکہ ہوا ہے؟ کون خاندان ہے ان کے علاوہ جس کے ساتھ خدا کا وسیقہ ہوا ہے؟ قرآن پڑھا ہے 30 پارے اٹھا کے لاؤ میرے سامنے. میں ادنا سا حافظ ہوں قرآن پاک کا. تمہیں بڑا ناز ہوگا کہ تم مولوی ہو. میں نے کہا نکالو کس خاندان کو اللہ نے کہا میں نے اس خاندان کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آل ابراہیم پر یوں ہی درود نہیں پڑھا جاتا. یہ ٹھیکیدار ہے دین کے، اور اگر رہنا ہے اس سمندر دین میں تو ان کو مان کے رہنا پڑے گا، ورنہ جاؤ جا کے واجپائی کے ساتھ مل جاؤ. عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، معاہدہ ہو گیا ہمارا. بات ہو گئی. کیا کرو گے؟ ان طاہرا بیتیہ، میرے گھر کو تم ہمیشہ پاک رکھو گے. سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، میری کتاب کی حفاظت کرو گے، میرے گھر کو صاف رکھو گے، میرے گھر کے ماحول کو صاف رکھو گے. یہ میرا معاہدہ ہے تمہارے ساتھ. میرا گھر بولے گا تمہارے نام کے ساتھ. کعبہ گھر رب کا، لیکن کعبہ ابراہیمی کہتے اس کو. کہو نا سبحان اللہ. لوگوں کو جلن ہوتی ہے صاحب یہ بڑی بدعت ہے. میں نے کہا دین آپ کے گھر میں آ جاتا تو آپ ایسی باتیں کہہ سکتے. جو دین رسول اللہ پر آیا ہے اس میں تو انہی کی بات ہے. اور جو ان کو چھوڑنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صافحہ نفسہ. جو اندر سے پاگل ہے نا، پاگل یہ لفظ ہے قرآن کا. صافحہ نفسہ کون ہوتا ہے؟ پہلے پارے کا آخری رکوع اٹھا کے دیکھو. فرمایا جس کو ابراہیم سے، آل ابراہیم سے، محمد سے اور آل محمد سے چڑ ہوتی ہے، صافحہ نفسہ، وہ اندر کا پاگل ہے، صرف دماغ کا نہیں، دل کا پاگل ہے. کیونکہ صافحہ نفسہ نہیں کہتے جو صرف دماغ کا پاگل ہو اس کو، دل کے پاگل کو صافحہ نفسہ کہتے ہیں. یہ نوٹ کرو یہ جملہ. پہلے سپارے آخری رکوع کے پہلے لفظ یہ ہیں کہ ابراہیم سے بیزاری وہی رکھتا ہے، آل ابراہیم سے بیزاری وہی رکھتا ہے جو صافحہ نفسہ ہو. اور صافحہ نفسہ صرف مینٹل کو نہیں کہتے کہ جس کے برین میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہو، بلکہ صافحہ نفسہ اس کو کہتے ہیں جس کا دل ہی مارا گیا ہو. کیوں کہ دماغ تو خشک ہوتا ہے، دل پھر اسے تازہ کر لیتا ہے. فرمایا جس کا دل ہی مر گیا اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ ارے جن کے دل قائم ہیں وہ آل ابراہیم و آل محمد کے غلام رہیں گے، اور جن کے دل مردہ ہیں، جو زندہ لاشیں ہیں، وہ ابراہیم سے بیزار ہو سکتے ہیں. کہہ لو پیار سے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، برادر اسلام حضرت قبلہ شاہ صاحب. اب آپ کو وہ مجبوری بھی سمجھ آ گئی ہوگی جو سب کو نہیں سمجھ آئی. امام حسین کو کیوں آئی؟ جتنے بھی وابیہ ہیں خارجی وہ اس بات کو سوچتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھتے. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت نعمان بن بشیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بھی تھے، فلاں بھی تھے. امام حسین کو ہی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ حالات خلافت راشدہ کے خلاف جا رہے ہیں اور اسلام کا نظام مفلوج ہو رہا ہے اور مجھے نکلنا چاہیے؟ اس کا جواب ان کو نہیں آتا. کتابیں لکھتے یہ خروج ہے، امام کا خروج ہے، یہ لفظ لکھا، امام کا خروج ہے حکومت کے خلاف. یہ بات جب سب کو نہیں آئی تو ان کو کیوں آئی؟
یہ سوال ہے خارجیوں کا، لکھتے کتابیں باقاعدہ اتنی اتنی موٹی لکھی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ خیال آنا اسے چاہیے تھا جس کا کوئی کنٹریکٹ ہو، جس کا معاہدہ ہو. اب جو دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو سب لوگ آپ اٹھتے ہیں؟ سب سے پہلے وہی اٹھے گا جو اس وقت ذمہ دار ہوگا. بھائی اگر کسی مکان پہ کوئی چوری ڈاکہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سیکورٹی سسٹم ہی تو چیختا ہے. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ سمجھ نہیں آئی؟ اگر کوئی آدمی ونڈو پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی آواز آتی ہے وہ تو سیکورٹی سسٹم ہے اس کا. یا چوکیدار ہے، ہمارے ملک کی بات کریں پاکستان کی، اگر کوئی دیوار پھلانگ کے آتا ہے تو سب سے پہلے کون بولتا ہے؟ جس کی ڈیوٹی ہے حفاظت کی. سب سے پہلے وہ بولے گا جس کی ڈیوٹی ہے حفاظت کی. خارجی پوچھتے ہیں، شاہ غلیظ الدین پوچھتا ہے ہم سے، وہابیہ پوچھتے ہیں خروج کیوں کیا؟ تو صحابہ بھی موجود تھے، کسی اور نے بات ہی نہیں کی، تو امام پاک نے کیوں بات کی؟ تو میں نے کہا ان دوسرے لوگوں جن کا بھی تم نام لیتے ہو قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، لیکن معاہدے میں نام کس کا ہے؟ وہ عہد نا جو رب نے فرمایا اس میں کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ میں نے کہا بولنا. آپ سے میں جو بات عرض کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے آپ؟ رب سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کس کا نام ہے؟ اور سارے بزرگ ہیں، سجدے دینے کی سب کو اجازت ہے، کلمے پڑھنے کی اجازت ہے، مگر رب سے جو بات ہوئی ہے اس وسیقے پر نام کس کا ہے؟ اگر سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. میں تقریر ہوا کے لیے نہیں کر رہا، آپ کے لیے کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں بھئی انہوں نے ہی کیوں کیا؟ میں نے کہا حق ہی ان کا تھا، حق ہی ان کا تھا، ڈیوٹی ہی ان کی تھی. اور پھر شیعہ اس پر زیادہ آنسو بہا کے یہ سمجھتا ہے کہ میرا سوگوار ہو جانا چاہیے ہمیں. میں کہتا ہوں ہاں افسوس ہے ان مظالم کا جو امام پہ اس ملت میں کیے گئے، لیکن اس میں کوئی توہین نہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیوں؟ فرمایا حسین ابن علی وارث آل ابراہیم کا. ارے یہ تو بیٹوں کو اپنی چھری کے نیچے رکھ کے ذبح کر دیتے ہیں. اچھمبا تب ہوتا، اچھمبا تب ہوتا، ارے اوپری بات تب ہوتی جب کسی خاندان میں پہلے کبھی ککڑی بھی ذبح نہ کی ہو، مرغی بھی ذبح نہ کی ہو، اور ہو جائے واقعہ تو کوئی ہائے کر کیا کیا ہو گیا. ارے اس خاندان کو جانتے نہیں ہو، اے ابراہیم کا بیٹا ہے حسین ابن علی، یہ وارث ہے آل ابراہیم کا، اور اس کے دادا کی روایت ہے وہ تو اپنی چھری کے نیچے ایک خواب دیکھ کے 80 سال کی عمر میں مانگا ہوا بیٹا چھری کے نیچے رکھ کے خود ذبح کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. حسین پکارے دادا ابراہیم اگر تم اپنی چھری کے نیچے رکھ کے اسماعیل کو ذبح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو میں بھی تیرا خون ہوں، میں 72 ٹن میدان کربلا میں ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوئی ہے نا، یہ بندے کمزور ہوتے تو کب کے چھوڑ جاتے. کم ہوئی ہے. یہ رب نے اور کسی سے کیوں نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کرو؟ 1,24,000 پیغمبروں کی تاریخ میں کسی اور سے بھی کہا کہ بیٹا ذبح کرو؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ ٹائم ملے اگر اپنے کاروبار میں اپنے کاموں میں تو تھوڑا سوچیں. آپ کو تو الحمدللہ ملتا ہے تبھی آئے ہیں نا. اس پر بھی آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ نے آپ لوگوں کے ٹائم چنے ہیں اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے. توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ کسی اور سے کیوں نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کرو؟ آخر کوئی بات ہے نا یار اس خاندان میں. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی بات ہے نا ان میں. بڑی بڑی عیش بھی کرائی ان کو، اسی خاندان کو. ہاں داؤد علیہ السلام کے قصے پڑھو، سلیمان علیہ السلام، حیران ہو جاؤ گے. 100 نکاح ہیں ان کے. سارے ملک کی بادشاہی ہے. جنہاں نے انگلی تو لائے ہے ادھر آ کدھر گیا سائیں چڑھ ہمارے تیرے دند کٹ چڑھنے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ جن سے. آج بھی جن کو قسم دو سلیمان کی تو جن کانپتا ہے.
جن کا اپنے لگتا ہے یہ سب اولاد ہیں، یہ آل ابراہیم ہیں، لیکن فرمایا یہ سب کچھ میرا، آل ابراہیم جو کچھ تمہارے رب کی ملک ہے یہ تمہارے ملک ہے، لیکن ان سب نعمتوں کا جواب یہ ہے جب بھی میرے دین پہ آڑا وقت آیا تو تمہیں اپنی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تقریر بھاری ہو گئی بھائی، تقریر بھاری ہو گئی، اور یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ اس موضوع مضمون سے میں آپ پر کوئی روک نہیں ڈالنا چاہتا، میں تو ایک ادنا سے نذرانہ پیش کرنے آیا ہوں، لیکن اب تقریر وزنی ہوتی جا رہی ہے، تقریر وزنی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ گرامی قدر حضرات، میرا مقصد یہی ہے کہ عظمت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کیوں کہ دشمن پاس ہی بیٹھے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بھائی، آل ابراہیم ہیں یہ سارے، آل ابراہیم، حسین پاک آل ابراہیم کے وارث ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ یہ بات جانتے ہیں نا، جانتے ہیں؟ شیعہ بیٹھے بیچارے 10 دہڑے رو رو کے حال ہوئے مر گئے، اور میں آخیا کیوں ہوئے کی ہویا جی اے بڑی زیادتی ہوئی، میں تواڈے نال آخر نہیں کدے نال، امام حسین پاک نال، میں کہ زیادتی اور کملیا انہاں دا فرض سی، جو ڈیوٹی سی، وہ ہیرو نے اسلام دے، انہاں دا معاہدہ رب نال، دین تے عرف آیا تے آج بھی جیڑا سچا سید ہوئے گا وہ آج بھی جان مارے گا دین تو، کیوں؟ یا سید نہیں کہلائے گا یا جان مارے گا، کیونکہ سیدہ نے جان لکھ کے دیتی رب نو، کنٹریکٹ ہو گیا، اور رب نے کیا دیا؟ انی جائلک للناس اماما، تمہاری جان میری اور میری امامت تمہاری، انی جائلک للناس اماما۔ آپ پوچھتے ہیں نا، میں بات اٹھائی تھی نا کہ امام حسین امام ہیں یا نہیں، میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں قرآن سے، انی جائلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا۔ اب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، قال ومن ذریتی، میں اکیلا نہیں بنوں گا امام، یا اللہ میری ساری اولاد کو امام بنا۔ سنی بھائیوں پیار سے آواز آئے سبحان اللہ۔ بڑے بڑے جسٹس ہیں جناب دیوبندی، جسٹس تقی صاحب، جسٹس تقی عثمانی، فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنایا انہوں نے، اور مجھے بجا طور پر دکھ ہے کہ کتاب جتنی بھی لکھی ایک مرتبہ بھی امام علی مقام کو امام نہیں لکھا، حضرت حسین، حضرت حسین۔ اور ظلم کب ہوتا ہے؟ جب اپنے محمود الحسن کو بھی امام الہند لکھتی ہے۔ میں کہا شرم کرو، یا تو تم امام کا لفظ بولو ہی نہیں کسی پر، جب اپنے ملانوں پر بھی بولتے ہو اور نہیں بولتے ہو تو امام حسین پر نہیں بولتے ہو، جن کی امامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یا کہو حسین ابن علی آل ابراہیم کا تاجدار نہیں ہے، اگر تمہاری زبان سلامت رہتی ہے تو یا تو یہ کہہ دو، اور اگر یہ ہے تو پھر بتاؤ من ذریتی کی جو دعا ابراہیم نے مانگی ہے اس کا تاج حسین ابن علی کے سر پہ کیوں نہیں آیا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آل محمد آل ابراہیم ہے کہ نہیں؟ اوے آل محمد آل ابراہیم ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے بولو۔ آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ آل محمد آل ابراہیم ہی ہے؟ جی حضور فرماتے ہیں نا، حضور کا شجرہ ہے نا، جد اعلیٰ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ ہے نا حضور کے، تو حسین ابن علی سے حضور کا رشتہ جانتے ہیں آپ؟ یہ وارث ہیں آل ابراہیم کے یا نہیں؟ تو جن کی ذریت میں امامت رب نے دے دی اور یہ ذریت طیبہ ہیں، ان کی امامت تو قرآن بیان کر رہا ہے، تیری کس طرح جرت ہے کہ تو اپنے ملوانوں کو امام کہے اور امام علی مقام کو امام نہ کہے؟ میں آپ کو یزیدیوں کا چہرہ دکھا رہا ہوں، یزید نرا وہی نہیں تھا تو دمشق پہ حکومت کرتا تھا، یہ ملوانے بھی اسی یزید کے وارث ہیں جو آج بھی امام حسین کی امامت کو قائل نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو صرف کربلا میں کربلا ہوئی ہے؟ کربلا آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی جنہیں امام خارجی نظر آتا ہے خروج کیوں کیا؟ رشید ابن رشید کتاب اٹھا کے دیکھو، مودودی کے بھی دستخط ہیں اس پہ، مولوی اسماعیل ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث کے بھی دستخط ہیں، مفتی شفیع دیوبندی کے بھی دستخط ہیں۔ اس کتاب میں یزید کو انہوں نے جنتی لکھا، کہا امام کو خروج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس غلیظ اور گندی کتاب پر ان بے ایمانوں نے دستخط کر کے بتا دیا کہ یزید کی اولاد بھی مری نہیں،
کیوں کہ جو رسول کے دشمن ہیں وہ آل رسول کے بھی عاشق نہیں ہو سکتے. ہاں آج بھی آل رسول کے سچے غلام ہیں تو اہل سنت و جماعت ہیں. تو جو رسول اللہ کے بھی غلام ہیں آل رسول کریم کے بھی غلام ہیں. کتاب دکھانا میری ذمہ داری ہے. بریڈ فورڈ میں میرے کتب خانے میں موجود ہے. جو آدمی دیکھنا چاہے کہ اس گندی غلیظ کتاب پہ ان لوگوں نے دستخط کیے اور کہا یہ کتاب درست ہے. امام علی مقام و سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے کے خلاف کتابوں کی تصدیق کرنے والے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی نجات کے قابل ہوں گے؟ نہیں. تو جو خود نجات کے قابل نہیں ہیں ان کے پیچھے چلنا آپ کو کیسے منزل پر پہنچائے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے ہیں بچو ان سے. کیوں؟ یہ صافیہ نفسہ ہیں, یہ اندر سے پاگل ہیں. ان کا نام ایک ہی رکھا ہے, کیا ہے؟ یہ اندر سے, یہ مردہ دل لوگ ہیں, اندر سے پاگل ہیں. کیوں؟ فرمایا ابراہیم و آل ابراہیم سے اختلاف وہی رکھتا ہے جس کا اندر مر گیا ہو, صافیہ نفسہ ہو. گرامی قدر حضرات, امام کی یہ ڈیوٹی تھی. سب کو خیال نہ آئے امام کو کیوں آیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ساڑھے پنجاب اس کہنے میں پانی ٹبے چڑھیا کہ نہیں, یعنی گل سمجھ آئی کہ نہیں, اور آپ کے یہاں کہتے ہیں وہ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں. جی بھائی کلیئر ہوئی بات یا نہیں؟ کہ امام کو ہی خیال کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ذمہ دار وہی تھے. ان کو خیال نہ آتا تو پھر یہ تان ہوتا کہ یہ ہو رہا تھا, تو ان کو خیال کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نسب سچا ہے, ان کا حسب سچا ہے, ان کی نسبت سچی ہے. ان کی نسبت سچی ہے, وہ آل نبی کے وارث ہیں, وہ علوم نبوت کے وارث ہیں, وہ روایات نبوت کے وارث ہیں. اور اس خاندان کو تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹھا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام گلا کھول لیا, پہلے چھوٹے سے تھے, ابھی عمر عنفوان شباب تھا, ابھی عنفوان شباب تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ابتدا تھی, ابھی مسیں بھی بھیگی نہیں تھی, آپ کی عمر یہ تھی. پہلے اپنے گلا صاف کیا, اس طرح کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا ابا سیدھے لٹا کے مجھے ذبح نہ کرنا, اگر میری تیری آنکھیں مل گئی نا تو تجھے شفقت پدری آئے گی آڑے. آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آ گیا تو قربانی نہیں قبول ہوگی, کیونکہ قربانی دینے والے خوش دلی سے دیتے ہیں, روتے ہوئے نہیں دیتے. فرمایا بیٹے تیری بات ٹھیک ہے, پھر کس طرح لٹاؤں؟ فرمایا اسلما وتلہ للجبین, مجھے سیدھا نہ لٹانا, میری پیشانی زمین پہ رکھو, تاکہ چھری تم جب چلاؤ میرے گلے پر تو تمہیں میری آنکھوں سے آنکھیں چار ہو گئی تو پھر تمہاری قربانی گڑبڑ ہو جائے گی. اسلما وتلہ للجبین, جبین کے بل لٹایا ابراہیم نے. آج حسین ابن علی نے علی اکبر کو قربان کیا, رویا نہیں. سنی عالم اور شیعہ عالم میں یہی فرق ہے, وہ سمجھتا ہے کہ چیختے چلاتے حسین قربانیاں دے رہا تھا, تو چیختے چلاتے تو ہر مجبور جان دیتا ہے. حسین میں اور مجبوروں میں فرق کیا ہے؟ ارے پگلے, حسین نے تو ساری پکی قربانیاں عباس علمدار کے بازو دیے, علی اکبر کی جوانی لٹائی, قاسم کا سہرا لٹا دیا. ارے علی اکبر کی جوانی لٹائی, حسین ابن علی نے مسکراتے ہوئے ننھے علی اصغر کی بھی قربانی پیش کر دی. حسین روئے نہیں. اور جلال العیون شیعہ حضرات کی کتاب اٹھا کے دیکھو, سیدہ زینب کو آخری وصیت بھی امام نے یہ فرمائی, میری بہن جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب تیرا کام شروع ہے, اب تیرا کام شروع ہے. اور مجھے تم پر اعتماد ہے کہ یہاں سے مدینے جس طرح بھی پہنچو اب تم نگران ہو. اگر میں علی کا بیٹا ہوں تو تو بھی علی کی بیٹی ہے. اب جو واپس جاؤ تو وہ روایات جو ہمارے گھرانے کی ہیں ان کو برقرار رکھنا. تمہارے سر کے بال کوئی نہ دیکھے, تمہاری آواز بلند ہوتے کوئی نہ دیکھے. میں جانتا ہوں کہ تو اون و محمد کو بھی قربان کر چکی, اون و محمد کو قربان کر چکی. علی اکبر کا لاشا تم دیکھ رہی ہو, لیکن تم ہو بنت علی. اگر میں ابن الحسین ہوں, میں ابن علی ہوں, اور میں ان کو کٹانے کا اور ان کے گلے کٹانے کا, ان کی قربانیاں دینے کا حوصلہ اپنے دل میں رکھتا ہوں, تو بنت علی ان کے لاشیں سنبھالنے کا حوصلہ تم میں بھی ہونا چاہیے.
یہ وصیت صرف ہماری کتابوں میں نہیں، ہماری میں تو ہے الحمدللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری وصیت نقل کی ہے، لیکن شیعہ حضرات کتاب جلاء العیون اور حیات القلوب میں بھی یہ عبارت موجود ہے. فرمایا زینب خیال کرنا ابھی کچھ ہی دیر کے بعد تیرے بھائی کی میت یہاں پڑی ہوگی، لاشا پڑا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ میرے دشمن ہیں، میری میت کو، میرے لاشے کو پامال کریں گے یہ. اور اگر تم دیکھو کہ ان کے گھوڑوں کے سم اور ان کے پاؤں میری ہڈیاں گوشت جدا کر کے میرے گوشت کے چیتھڑے اڑاتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر بھی بے صبری نہ کرنا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صرف حسین کا نانا نہیں، زینب تیرا بھی نانا ہے. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، شیعہ صرف اپنے پیٹ سے یہ بات مارتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، حسین ابن علی مدینے سے اگر کربل میں آیا صبر کے ساتھ، قربانیاں دی صبر کے ساتھ، تو میدان کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے بازاروں سے لے کر دمشق کے درباروں تک اور دمشق کے درباروں سے لے کر مدینہ کی گلیوں تک سیدہ زینب نے صبر و قرار کے ساتھ اس عالم میں کہ پورے قافلے سے کسی کے رونے کی آواز بھی کائنات کی کانوں نے نہیں سنی. اور آج تک مورخ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اگر حسین نے قربانی کا حق ادا کیا ہے تو زینب بنت علی نے بھی رکھوانی کا حق ادا کر دیا. اور میں کہتا ہوں کہ شیروں کے بچے شیر ہوتے ہیں. آج انہوں نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہتے جی لوگوں کو پانی دے دو، فلاں دے دو، پانی دے دو. یہ تو جبریل انتظار کر رہے ہیں، پانی کا لفظ بولیں تو ہم دیں. یہ کیا لفظ بولتے ہیں؟ کس تاریخ سے یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ امام پاک کہتے مجھے نہیں دیتے میرے بچے کو دے دو. میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں حسین میں خون کس کا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح کی تقریریں کرتے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ حسین ابن علی پانی مانگے کس سے؟ کوفیوں سے. پانی مانگے حسین ابن علی تو پھر قربانی کس بات کی؟ ارے یہ تو اس دادے کا پوتا ہے کہ جبریل آئے بھی، جبریل آئے بھی. حضرت ابراہیم چیخا میں جا رہے ہیں، جبریل آ گئے، میں حاضر ہوں. فرمایا تجھ سے مجھے کوئی غرض نہیں. فرمایا کس سے ہے؟ کہا میرے اللہ سے. فرمایا اس سے بات کرو. فرمایا بات کیا کروں، وہ تو خود دیکھتا ہے، وہ تو خود دیکھ ہی رہا ہے، میں اس سے کیا بات کروں. فرمایا دعا تو جائز ہے. فرمایا دعا جائز ہے مگر امتحان میں نہیں. اس کا مطلب ہے تقریر بہت بھاری ہوگی، دب رہے ہیں آپ اس کے نیچے. اس طرح کی تقریر کا مقصد نہیں تھا. فرمایا ابتلا کی گھڑی میں جب پیپر سامنے آ جائے، اب کوئی بندہ بیٹھ کر جواب نہ لکھے اور دروشی پڑھنا شروع کر دے. میں پیپر دیکھتا تھا BA کے درجہ عالیہ کے پیپر، تنظیم المدارس کے ادب کا پرچہ میرے پاس آتا تھا، میں اس کی نمبرنگ وغیرہ کرتا تھا. تو ایک طالب علم بیچارے نے لکھا پوری ناشری یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اکرم کی گنات ہے نا، پورے پیپر پر یہ لکھ دی. اور آخر میں لکھا کہ ممتحن صاحب ہمیں آپ کا نام تو نہیں آتا لیکن جو آپ جو بھی ہیں حضور کو تو مانتے ہیں، حضور کا واسطہ ہمیں نمبر دے دیں. میں نے اس پیپر کی فوٹو اسٹیٹ آج بھی رکھی ہے اپنے پاس. کیا یہ طریقہ درست ہے بھائی کہ امتحان کے کمرے میں بیٹھو اور دعا شروع کر دو، فاتحہ شرینی شروع کر دو، یا اللہ صدقہ حبیب پاک فلاں فلاں سب کا، یہ پیپر خود بخود حل ہو جائے. پیپر میں تو پیپر کے وقت لکھنا پڑے گا. دعا پہلے یا بعد میں، دعا پہلے یا بعد میں. ابھی پیپر سامنے رکھ کے دعائیں نہیں چلیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جبریل امین نے کوئی حاجت ہے؟ میں حاضر ہوں. فرمایا تجھ سے کیا بات کروں، میں تو آج رب سے بھی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ میرا لینا چاہے امتحان اور میں گڑ گڑاتا رہوں. فرمایا نہ، میرے میں حوصلہ ہے، جب تک حوصلہ ہے تب تک تو مار اٹھاؤں گا. ان کا جل جاؤ. فرمایا جلنے دو، وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ جلانے میں خوش ہے تو میں جلنے میں راضی ہوں. بات اگر سمجھ آ گئی ہو تو درست ہے، نہ آئی ہو تو میاں صاحب کی زبانی کراؤں. جنا دکھاں تے دل بر راضی، سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. یہ ہوتا ہے تسلیم و رضا کی، یہ منزل ہوتی ہے. کون ہے حسین ابن علی کو پانی کا سوالی بنا کے کھڑا کر دیا، اور میں نے کہا ان کو تو کوئی دینے آئے تو نہیں لیتے، ان کو تو پانی کوئی دینے آئے نہیں لیتے.
ارے کسی سے مدد کیا مانگیں گے؟ جبریل امین آئے، فرمایا نہیں چاہیے جاؤ، کہا رب سے ہی مانگو، فرمایا آج رب سے بھی نہیں مانگیں گے، آج رب سے نہیں مانگے کہ کیوں؟ آج اس نے امتحان مانگا ہے، آج ہمیں امتحان میں لایا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جب اس منزل پہ عشق پہنچا، آہا، علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو پھر فرمایا دعا کی ضرورت نہیں، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خیال کرنا میرا ابراہیم آج مقام عشق پہ فائز ہے، تسلیم اور رضا کا پیکر بن کے آ رہا ہے، اب شرم کرنا، ایسے عاشقوں کو جلانے کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ لیڈز والوں پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جلانے کے لیے پیدا نہیں کیا میں نے، بردوں و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا لیکن اتنی بھی نہ کہ جم جائے، سلامن سلامتی والی ہو جائے۔ زور سے کہو، زور سے کہو۔ میں کہتا ہوں یہ اس خاندان کی ریت ہے، ایرانیوں اور میاں والی سے آنے والے ذاکرو سن لو کہ اس خاندان کی ریت نہیں جانتے تم، تبھی ان کو سوالی بنا کے ایک ایک دروازے پہ کھڑا کرتے ہو۔ کہاں سے پڑھی ہے تم نے یہ تاریخیں؟ میں نے تو ابن خلدون بھی پڑھا، میں نے تو تہذیب التہذیب بھی پڑھی، میں نے تو الصحابہ بھی پڑھی، مجھے تو کہیں امام حسین سوالی نظر نہیں آئے، بالکل خوشی خوشی میدان میں موجود ہے، اور جب بھی حوالہ دیتے ہیں یہی دیتے ہیں، میرے سر پہ چادر ہے مصطفیٰ کی، میرے مجھ میں خون ہے اسماعیل ذبیح اللہ کا، میں وارث ہوں آل محمد رسول اللہ کا، میں وارث ہوں لوگوں آل ابراہیم کا، میرا مرنا میرا جینا کچھ معنی نہیں رکھتا، میرا پیغام معنی رکھتا ہے۔ ہم خلافت کو ملوکیت میں بدلتا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ گردنیں انسانوں کی ملوکیت کی غلامی کے لیے رب نے پیدا نہیں کی، خلافت نیابت الہیہ ہے۔ ارے ہمیں یزید نہیں، ابو بکر صدیق چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امام کا پیغام اتنا قیمتی ہے کہ اس پہ امام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، تب حسین حسین ہے۔ اور اگر حسین مجبور ہے، حسین پانی مانگنے والا ہے، حسین اس طرح منتیں کرنے والا ہے، تو کیوں یاد ہم مناتے ہیں؟ وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، کسی مجبور کی یاد منانے کو کیوں تیار ہوں؟ کہ جو جس کی مرضی سے کام نہ ہوا ہو اور جو مجبور بنا کے ہاتھ پیر باندھ کے مار دیا جائے، ایسے تو روز مارے جاتے ہیں بندے۔ حسین کے ایک اشارے پر سلسبیل کی نہریں چل سکتی تھی، حسین کے ایک اشارے پر یزید کا دربار ان کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ اب دیکھ لو، وزارتیں موجود ہیں اور ایڈوائزری بورڈ موجود ہیں، ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر حسین علی مقام کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میں نبی کے منبر پر اور نبی کے تخت پر ابو بکر صدیق دیکھ سکتا ہوں، یزید نہیں دیکھ سکتا۔ گرامی قدر حضرات، بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ کہیں گے وہ تو اسماعیل ذبیح اللہ نبیوں کی بات تھی، نبی تھے وہ، حسین کو نبی تھے؟ میں نے کہا نہیں تھے، لیکن عبد المطلب نبی تھے؟ حضرت عبد المطلب نبی تھے؟ بولو نا۔ یہ بلانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بہت حیران ہو گئے، حیران مت ہوئیے، حضرت عبد المطلب نبی تھے؟ نہیں نا، لیکن اس خاندان کے متولی ہیں وہ، کعبے کے متولی، ان کے پاس بھی چابی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی، یا اللہ تیرا گھر ہے اور ہمارے گھر کا ایک معاہدہ چل رہا ہے، اب تیرے گھر میں لوگ ننگے طواف کرتے، آب زمزم کو گندگی سے انہوں نے بھر دیا، چاہے زمزم کو بھر دیا، بند ہو گیا، اس کے نشان ہی ختم ہے۔ میری ایک خواہش ہے کہ تو مجھے 10 بیٹے عطا کر، میں 10 بیٹوں کی مدد سے تیرا گھر صاف کر دوں گا، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے طاہرہ بیتیہ، تم میرے گھر کو صاف رکھو گے۔ میں اسماعیل کا وارث ہوں، میرا دل کرتا ہے کعبے کو صاف بھی کروں، چاہے زمزم کو بھی پاک کروں اور نکالوں اس سے پانی، لیکن میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے 10 بیٹے دے، 10 بیٹے دے،
اگر میرے ہاتھ سے یہ کام ہو گیا ان 10 میں جو سب سے خوبصورت ہوگا وہ میں تیری بارگاہ میں ذبح کر دوں گا. منت مان لی حضرت عبد المطلب نے. دیکھتے ہو اس خاندان کی روایتیں. پہلے جو کام نہ ہوا ہو نا اس قسم کا اچنبا ہوتا ہے, اوپرا لگتا ہے کہ صاحب یہ بڑا کیا. امام حسین کو کیا ماں بھی یہ بات بتاتی تھی, نانی بھی بتاتی تھی کہ ہمارا خاندان بیٹے اس قسم کا ہے. نانیاں ماں اس قسم کی ہوں تب حسین بیٹے ہوتے ہیں نا. اور جو یہ بتائیں جناب بالکل نو 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 لگ جاتا ہے, خون نکلتا ہے یہاں سے, خون نکل جاتے ہیں. اور اس خون نکلنے کے ساتھ جناب ایسا وائرس لگ جاتا ہے کہ بندہ بالکل چوٹی سے لگ جائے, بندہ مر جاتا ہے. ماں اگر کسی کو یہ بتاتی ہو نہیں حضرت عبد المطلب کی منت ہے 10 بیٹے دے, تیرا گھر صاف ہو گیا, چاہے زمزم ٹھیک ہو گیا میرے مالک, تو کام بھی تیرا کیا, لیکن جو میرے ہاتھ سے ہو جائے اس کے شکرانے میں ان 10 میں ٹاس کروں گا, ٹاس. جب لوگ کہیں گے سب سے خوبصورت یہ ہے جس پہ سب کی انگلی آ گئی, یہ سب سے خوبصورت ہے, میرے مالک میں تیرے گھر میں اسے ذبح کر دوں گا. میرا تم سے یہ وعدہ ہے. صدقے جاؤں سجدہ دیا منتا تو منیا ہی ہو دیا منتا, او کسے منیا ہی ہو دیا منتا, پتر کونے دیا منتا, منتا کسے پتر کونے دیا منیا. یہ منت ہے باقاعدہ. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے 10 ہی بیٹے عطا فرمائے, 10 ہی عطا فرمائے. اور جب پہلے ہی ہوا, جوان ہوا نا, پہلا نام آتا ہے پہلا. کون ہے پہلا تایا حضور کا؟ سب سے پہلا بڑا تایا. تایا سمجھتے ہو نا بابا. ہمارے ملک پنجاب میں ابے کا جو بڑا بھائی ہے اس کو تایا بولتے ہیں یا بابا بولتے ہیں. نبی علیہ السلام کا بابا تایا رسول اللہ کا نام آتا ہے پہلے کا نام. پہلے کا نام ابو طالب پہلے نہیں ہے, پہلے کا نام ہے حارث بن عبد المطلب. حارث بن عبد المطلب غزوہ بدر میں جن کا بیٹا ابو عبیدہ سب سے پہلا شہید ہے اسلام کا. کبھی پڑھا کرو نا یہ بات, آپ کو پتا بھی تو چلے کہ بنو ہاشم کا کیا لگا ہوا ہے اسلام پر. کیونکہ خارجی تو ہم سے پوچھتے نہیں بنو ہاشم کیا ہے جی, یہ خام خواہ کی آپ نے اجارہ داری ان کی بنائی ہوئی ہے. میں کہا پترا اجارہ داری بنی ہوئی ہے, خون دے کے بنائی, ایسے نہیں بن گئی مفت و مفتی. غزوہ بدر پہلا مارکہ ہے نا اسلام کا, اور پہلے مارکے کا پہلا شہید کون ہے؟ ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. یہ حارث صاحب پہلے بیٹے عبد المطلب کے, اور ابو عبیدہ پہلا بیٹا ہے حارث کا جو غزوہ بدر میں رسول کا پہلا شہید ہے. کو سمجھ آئی جناب؟ یوں ہی بنو ہاشم کی چڑھائی نہیں ہو گئی اسلام کے حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ 11ویاں کھاتے ہیں اور سلام کراتے ہیں ہم سے. اب تو صرف سلام کرانے والے رہ گئے, لیکن بنیاد بڑی اونچی ہے ان کی. کہہ دو سبحان اللہ. غزوہ بدر کا پہلا شہید بھی ابو عبیدہ, غزوہ بدر کا پہلا علمبردار امیر حمزہ بھی بنو ہاشم سے, غزوہ بدر کا پہلا فاتح بھی علی ابن ابی طالب بنو ہاشم سے. میں نے کہا خارجی تو چڑ جاتا ہے, ذرا غزوہ بدر میں سب سے پہلے جو 3 پہلوان اترے ہیں محمد رسول اللہ کے, ان کے نام تو بتا. ایک عبد المطلب کا بیٹا ہے اور 2 عبد المطلب کے پوتے ہیں. اب جب عزت کرانے کی باری ہو تو ہم کہیں صاحب آپ ٹھیک ہیں, اعظم طارق صاحب آپ درست ہیں. کیوں؟ آپ غزوہ بدر میں اترے یا آپ کے باپ دادا اترے؟ تو قیمتیں ان کی ہوتی ہے نا, ہوتی ہے نا, وہ لوگ قیمتی ہو جاتے ہیں نا. ابو عبیدہ اترے اور شہید ہو جائے, علی المرتضیٰ اترے اور مار دیں دشمن کو, امیر حمزہ اترے تو مار دیں. تینوں کون ہیں؟ ایک چچا 2 بھتیجے, ایک حارث بن عبد المطلب کا بیٹا, ایک ابو طالب کا بیٹا علی, اور ایک امیر حمزہ جو خود بیٹا عبد المطلب کا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نہیں اتارا پہلے مارکے میں, پہلے مارکے میں رسول نے اپنا خاندان اتارا ہے. ہائے ہائے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ امام حسین کا یہ مزاج کیوں بنا. اور آپ سمجھتے ہوگے ہمیں تو یہ ضرورت نہیں ہے, ہم تو ماننے والے ہیں. لیکن میں صرف ماننے والوں کو نہیں کہہ رہا, میں جواب دے رہا ہوں حکیم محمود عباسی کا بھی, جو یہ کہتا ہے کہ حسین کا مزاج اس طرح کا تھا, جذباتی تھا. میں نے کہا پاگلا محمود عباسی, تو نامحمود ہے, تجھے کیا پتا؟ حسین کا مزاج سمجھنا ہے تو مجھ سے سمجھ. حسین جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس کے نیچے جو مٹی ہے, وہ مٹی بھی اسے عزم و حوصلہ عطا فرماتی ہے. حسین کی
ہڈیوں میں جو گودا ہے وہ بھی عود عزم و استقلال سکھاتا ہے. کیوں؟ وہ ابو عبیدہ کا وارث ہے, علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پڑپوتا ہے, اور انہوں نے منت مان لی, سب سے خوبصورت بیٹا کعبہ کر دیا. حارث جوان ہو گئے, حضرت عبد المطلب نے کہا یہ منت تھی, 10 ہو گئے ہیں پورے, اب میں یہ کام کرنا چاہوں. فرمایا 10 پورے تو ہو گئے ابا, لیکن جوان ہوتے ہوئے بڑا وقت لگے گا, اگر میں اکیلا کر لوں تو میں اعتراض تو کوئی نہیں, کعبے میں ننگے لوگ نہیں آئیں گے, اجازت دے تو, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, جوان ہونے تک میں بوڑھا ہو جاؤں گا, مجھے کام کرنے دے. فرمایا تو کر سکتا ہے تو بسم اللہ. اکیلے حارث نے ان لوگوں کو مار مار کے کعبے سے نکالا. فرمایا کل جو آئے کپڑے پہن کے آئے, اکیلے حارث بن عبد المطلب کل آئے تو کپڑے پہن کے آئے, خبردار آج کے بعد ننگا کوئی نہ آئے. ان کا ایک فلسفہ تھا اپنا کہ کپڑے بھی آلودہ ہوتے ہیں, لہذا بالکل ننگے جانا چاہیے تاکہ ہم بالکل نیچرل سطح پر. آج کل بھی یہ نیا لوگوں میں آگے نیچر کے مارے ہوئے لوگ ہیں, کہا بالکل یہ کپڑے وپڑے بھی نہیں ہونے چاہیے. تو میں کہا نیچر تے پتلو سرے پر نہیں آؤں دی, تسی بھی سر آسمانہ پیرا کر لو تو ٹنڈ زمین ال کر لیا کرو. کیوں کہ نیچر کے مطابق چلے گئے, ہم کپڑوں وپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کعبے میں آتے تھے اس طرح, کعبے میں حارث بن عبد المطلب کو, پھر حضرت عبد المطلب اور حضرت حارث باپ بیٹا دونوں مل کے کعبے کے جتنی مٹی پڑی تھی, چاہے زمزم میں, زمزم دے خوب ہے جتنی مٹی پہ جو بھی کر دی تھی. جب پانی صاف نکل آیا, لوگ پانی پینے لگے, حضرت عبد المطلب کو خیال آیا یا اللہ ٹھیک ہے ابھی مجھ سے نہیں بھیگی حضرت عبداللہ کی, یوں 10 کے 10 کھڑے کر دی. جو حضرت اسماعیل کی عمر تھی یہی حضرت عبداللہ کی عمر تھی, 10 بیٹے کھڑے کر دیے کعبہ شریف کے ساتھ. فرمایا مکے والو میں نے منت مانی تھی, 10 پورے رب نے دیے, کام ہو گئے جن کے لیے, اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے. 10 سے ان میں سب سے خوبصورت کون لگتا ہے؟ رعایت نہیں کرنی کسی کی, جو سب سے خوبصورت ہو فیصلہ تم کرو گے, ذبح عبد المطلب کرے گا. سب نے انگلی رکھ دی, سب نے انگلی رکھی. سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھو, سب نے اشارہ کیا, زیادہ غور بھی نہیں کیا. بیک آواز مکے والوں نے کہا عبد المطلب بیٹے تیرے سارے خوبصورت ہیں, چمکے مارتے چہرے ان کے, مگر جیسا عبداللہ خوبصورت ہے ایسا کوئی بھی نہیں. یہ ابا جان ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی, متفق اللسان ہوئے سب سے خوبصورت عبداللہ ہے, سب سے خوبصورت عبداللہ ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا آ جا ادھر, آ جا. چھری ہاتھ میں پکڑ لی, فرمایا ادھر آ جا. شور ہو گیا, شور ہو گیا, میں قربان جاؤں مدینے والوں پر, شور ہو گیا. مکے والوں نے کہا 10 دن اور انتظار ہوگا, قربانی ہوگی جبل ابو قبیس پر اعلان ہوگا, کیونکہ آل ابراہیم اس منظر کو دیکھے گی جہاں جہاں بھی ہے, کیونکہ آپ نے تو تاریخ لوٹا دی. اب اعلان ہوگا, 10 دن انتظار. شدہ خبر مدینے پہنچ گئی, اور مدینے والے بنو زہرہ یہ حضرت عبداللہ کے نانکے ہیں, حضرت عبداللہ کے بھی ننیال یہ ہیں. یہ لوگ وہاں سے چل کے آ گئے اور فرمایا کہ دیکھو نانکیاں دادا حق دا دادکیاں دا بچے تے ہوندہ ہے. یہ پرانا قاعدہ یہی ہوتا ہے, اد نانکا اد دادکا, ٹھیک ہے, یہ بڑا پرانا قانون ہے. اور یہاں آ کے آپ مستقل رہ لیں تو نہ کوئی نانکا تو نہ کوئی دادکا, سب کچھ ان کا, ٹھیک ہے, نہ نانکے دا کوئی حق نہ کوئی دادکے دا حق, سب کچھ جناب ان کا حق, اور سارے حقوق ان کے حوالے. گرامی قدر آد نانکا آد دادکا. نانکے آڑے آ گئے, انہوں نے کہا عبد المطلب ہمارے نواسے کو تم ذبح نہیں کر سکتے, 9 اور بھی ہیں ان کو کرو, یہ ہماری بیٹی کا بیٹا ہے اس کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں, تم فیصلہ کر دو, میری منت یہ ہے کہ سب سے خوبصورت ہوگا. سارے کہتے ہیں عبداللہ خوبصورت ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا خوبصورت ہے تو کیا ہوا, ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے, ہمارا یہ نواسا ہے, ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا علماء سے پوچھو. اب گئے جناب بڑے بڑے ہبروں کے پاس, اور بڑے بڑے جو ماہرین تھے کتابوں کے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انجیل تورات وغیرہ مکے والوں کے لیے تو تھی نہیں, لیکن جاننے والے تھے جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ. ان کے پاس گئے, کیا کریں؟ فرمایا ایک صورت ہے ان کو بچانے کے لیے, پھر آپ اس طرح کریں کہ اونٹوں کی قربانی کریں, 10 20 30 40 50 ان کے برابر کھڑا کر دیں. اگر آندھی آئے یا آگ آ جائے تو قربانی کی قبولیت کی یہی دلیل ہے کہ اس کو اٹھا کر لے جائے, جیسا حابیل و قابیل کے وقت ہوا. تو اگر آندھی آئے اور اٹھا کر لے جائے ان اونٹوں کو
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی اور ان کی جان بخشی ہو جائے گی. بنو زہرہ بولے, انہوں نے کہا کہ عبد المطلب بچہ ہمارا ہے, ہم اس کے نانک والے ہیں, اونٹ ہم دیں گے, اونٹ ہم دیں گے, کیونکہ اس کے بچانے کی اپیل ہم نے کی ہے. مدینے والوں نے نبی علیہ السلام کی مہمانی کی, میزبانی کی. یہ تو بعد کی بات ہے. نبی علیہ السلام کے ابا کے لیے 100 اونٹ سب سے پہلے مدینے والوں نے دی, یوں کھڑے کر دی. مدینے والے کو ہم جو باتیں کرتے ہیں نا, تو مدینے والے یہ صدیوں سے آل رسول کریم کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں. 100 اونٹ دیا. 100 اونٹ جب ہو گیا تو پھر وہ آندھی آئی, اٹھا کے لے گئی اس قربانی کو, اور تب علماء نے فیصلہ دیا کہ اب ان کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول کر کے آپ کی منت کو پورا کر دیا. بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے قربانی اگر دی, حضور اسی لیے فرماتے تھے انا ابن الذبیحین, میں محمد 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو لوگ پوچھتے اسماعیل ذبیح تو پتہ ہے, فرمایا اسماعیل ذبیح ہے, عبداللہ بھی ذبیح ہے. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, میں محمد, کہ عبداللہ بھی ذبیح ہے اور اسماعیل بھی ذبیح ہے, میں ان دونوں کا بیٹا ہوں. تو جن کے باپ ذبیح ہوں ان کا نواسا کیوں ذبیح نہ ہوگا؟ رویا نہیں, چلایا نہیں. اسی نصیحتوں کے ساتھ اور انہی وصیتوں کے ساتھ امام میدان میں آئے, اور امام سے جو محبت فرماتے تھے نبی علیہ السلام, تو صرف اس وجہ بتقاضۂ بشریت نہیں کہ وہ نواسا ہے, بتقاضۂ بشریت صرف اس وجہ سے نہیں کہ نواسا ہے. لوگ صرف اس تعلق کو محدود کرتے ہیں, نہ, امام حسین علی مقام کی یہ دینی عظمتیں سرکار کی نگاہ میں موجود تھی. آپ جانتے تھے کہ یہ دین زندہ کرے گا, دین کا احیاء کرے گا, اور خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے جو جد و جہد اس کے نصیب میں ہے وہ کائنات میں اور کسی کے نصیب میں نہیں. میری امت میں قیامت تک یہ خلافت کے پیغام کو رائج کر کے جائے گا. اس سبب سے حضور ان سے زیادہ پیار کرتے تھے, اس سبب سے پیار کرتے تھے. اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب چومتے, ماتھا بھی چومتے, آپ کی زبان مبارک بھی چومتے, بلکہ چوستے بھی زبان اقدس کو. لیکن میں نے بارہا دیکھا کہ جب حلق اقدس پر سرکار دو عالم سمبوسہ لیتے تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو جاتے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ, میں نے جب بھی دیکھا کہ آپ حسین کے حلق کو چومتے ہیں تو روتے بھی ہیں. پھر آپ نے وہ نشانی دی, فرمایا جبریل مجھے وہ مٹی لے کر آئے ہیں میرے پاس کہ میرا یہ بچہ جو ہے میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا, اور یہ دیکھ لا یہ مٹی تمہارے پاس ہے, جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ وہ وقت آ گیا, حسین کربلا میں شہید ہو گئے. امام علی مقام کے بارے میں حضور سب جانتے ہیں, حضور کو پتا تھا, اور انہی قربانیوں کے زیر اثر اور ان کے استقلال کے زیر اثر نبی کریم علیہ السلام ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت بڑی شان والی ہے, لیکن سارے اہل بیت میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ, سبحان, سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, مسکرا دیے اور فرمایا انس مجھے پتہ ہے تو ہی اس قسم کی باتیں پوچھتا ہے. یعنی یہ خاص بات ہے نا کہ کسی کے لیے دل کی بات یہ پوچھنا, اولاد ہے, خاندان ہے, ان میں سے ایسی باتیں پوچھی جائیں. سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے اہل بیت میں مجھے حسن اور حسین زیادہ محبوب ہے. شاہ ستہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. امام علی مقام اسی منصب کے زیر اثر اس عظیم قربانی کے لیے میدان میں آئے, اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت ہو گیا, مولانا حسن رضا بریلوی کے صرف 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, تاکہ آپ مزاج تو سمجھ گئے, یہ تو ابتدا ہے. جو کہتے ہیں نا موڈ بدا جی, گفتگو تو موڈ بدا, تو وہ موڈ ہی اوکھا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے نا پورا چھابا بنتا ہے نا پنجاب کے اندر, ایڈی گلی وہ وشکار ہوندی, وہ بننے تے 5 دن لگتے ہیں, تو اتلے چھابے اتنے 2 گھنٹے لگتے ہیں, کیونکہ وہ تو پھر چل جاندی نا چال, تو فوراً بن جاتے. یہ ہے بنیاد جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی. 10 محرم الحرام کو بریڈ فورٹ بڑی مسجد ویسٹ گیٹ میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم شہادت پر بھی تقریر کریں گے, لیکن یہ بنیاد بھی خاص چیز ہے جو آپ کے لیے میں نے آج عرض کی ہے. اور ہمارا مزاج یعنی ہمارے سے مراد میرا مزاج نہیں, اہل سنت کا مزاج. ہم تو نوکر ہیں آپ کے بھی, اہل سنت و جماعت سب حضور کے عاشقوں کے. ہمارے مزاج کی نشاندہی مولانا حسن رضا بریلوی. آپ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت,
مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نکاح بڑے بڑے رچ جڑے نے وہ بھی ہن دھیمے سورج گان لگ پے کم از کم ہن تو آپ بولو نا آیا تطہیر سے ظاہر ہے بولنا تو پڑے گا آپ کو میں جا رہا ہوں آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور بے ادب اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تارک گفٹ سینٹر بریڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ عطر ٹوپیاں جبے جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے نام یاد رکھیں تارک گفٹ سینٹر 12 کارلائل روڈ بریڈفورڈ 8 ٹیلی فون 01274 775 721 موبائل 07931 587 694 Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد